بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، تمام احباب کی خدمت میں آداب. بہت بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے. ہم اپنا کے مشکور ہیں کہ ہر دفعہ وہ ہمیں یہ شرف بخشتے ہیں کہ غامدی صاحب سے ملاقات ہو اور غامدی صاحب کے افکار و خیالات کو آپ لوگ جانیں. اس سے آگے بڑھ کے میرے لیے بھی خوش موقع ہے کہ ہم لوگ ڈیلس کے مقامی باسی ہیں، آپ لوگ ڈیلس میں تشریف لائے ہیں، تو ایک دوبارہ آپ کو خوش آمدید میں کہتا ہوں. سب سے پہلے غامدی صاحب کی خدمت میں ہی ایک سوال رکھ دیتا ہوں اور اسی سے ہم گفتگو کا آج آغاز کرتے ہیں. ہم سب یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو آج کے دور میں شعور کی عمر گزارنے والے ہر مسلمان کے سامنے کھڑا ہوا ہے. وہ یہ سوال اپنے دل کے کسی نہا گوشے میں رکھتا ہے، کہیں موقع ملے تو اس کا اظہار بھی کر دیتا ہے، لیکن ہمیشہ ڈرتا ہے کہ اگر میں نے یہ سوال پوچھ لیا تو لوگ میرے ایمان کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کریں گے. ہو سکتا ہے مسلمانوں کی کمیونٹی بھی مجھے اتنی عزت نہ ملے. وہ اگر سوال نہیں کرتا تو اس کے بچے اس سے یہ سوال کرتے ہیں. آج کے دور کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ میں بطور انسان جب باہر نکلتا ہوں، معاشرے پر نظر دوڑاتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ میں ایک مکمل زندگی جی رہا ہوں. میری صحت کے مسائل تھے، میڈیکل سائنس نے اس کو حل کر دیا. میرا دل بند ہو جاتا تھا، میں نے اس کا ٹرانسپلانٹ کر لیا. پیدائش میں بچوں کی اموات ہو جاتی تھی، سائنس نے اس کا بھی حل نکال لیا. میں نے حفظان صحت کے اصول بنا لیے. میں معاشرے میں نکلتا ہوں، مجھے قوانین کی ضرورت تھی، ٹریفک لاس سے لے کے بین الاقوامی قوانین تک، پینل کوڈ سے لے کے انشورنس لاس تک، سب کچھ انسان نے بنا لیا. میں زمین سے اوپر اٹھا تو میں نے کائنات کے اوپر کمندیں ڈال لی. میں چاند تک پہنچ گیا، میں نے مارس کو دریافت کر لیا. اس کے بعد ایک ہی چیز رہ جاتی تھی، اخلاقیات. دنیا کے اندر وہ معاشرے جو مذہب پر نہیں کھڑے، انہوں نے بھی اپنی اخلاقیات بنا لی، بلکہ وہ زیادہ با اخلاق معاشرے نظر آتے ہیں. سوال ایک آدمی کے ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا. اس کی بھی ساری توجیحات مجھے سائنس نے دے دی ہیں، وہ نظریہ ارتقا ہو، وہ باقی لاس کی دریافت ہو. آج کے اس دور میں ایک شخص، ایک باشعور آدمی جو بھرپور زندگی جی رہا ہے، جس کے سامنے اسٹیٹ کا ایک منظم انفراسٹرکچر ہے، وہ یہ سوال کرتا ہے کہ اس سب کے بعد آپ کے اس مذہب کی آخر ضرورت کیوں باقی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، آپ نے حسب معمول اس طالب علم کی عزت افزائی فرمائی، اس کے لیے شکر گزار ہوں. میرے سامنے جو سوال رکھا گیا ہے یہ در حقیقت یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ ایک لمبے عرصے سے ہمارا مذہبی علم ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتا رہا ہے کہ تمہاری دنیا کو سنوارنے، بنانے اور اس کے مسائل حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے اپنی ہدایت نازل فرمائی ہے. تم اپنے سب معاملات کے لیے اس ہدایت کی طرف رجوع کرو گے تو تمہیں دنیا میں کامیابی حاصل ہوگی، اور اگر اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف جاؤ گے تو اپنی راہ کھوٹی کرو گے. میرے نزدیک یہ بات اپنی بنیاد ہی میں صحیح نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس اسکیم کے تحت پیدا کیا ہے اس میں دنیا کیا ہے، اس کو کس طرح سمجھنا ہے، اس میں اپنے لیے کیا وسائل پیدا کرنے ہیں، اس میں کہاں تک چیزوں کی تسخیر کرنی ہے، کہاں کہاں اپنے لیے سہولتیں تلاش کرنی ہیں، اس میں جو مصیبتیں، تکلیفیں اور آلام ہیں ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، بیماریاں ہیں، زلزلے ہیں، قحط ہیں، ان کا سامنا کس طریقے سے کرنا ہے. اس کائنات کے پروردگار نے انسان کو اس کے لیے تمام وسائل دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے. اس کو ایک شخصیت دی ہے. وہ شخصیت دوسرے تمام جانوروں سے اس لحاظ سے بالا تر شخصیت ہے کہ اس کو حصے جمالیات بھی ملی ہے
اس کو ایک حادثہ اخلاقی بھی ملا ہے اور اس کو عقل جیسی نعمت ملی ہے جس کو کام میں لا کر وہ غاروں سے نکل کر اب اس نئی دنیا میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کائنات میں جیسے آیا تھا اسی طرح بیٹھا ہوا ہے، اس نے اپنے علم و عقل کو ترقی دے کر اپنے لیے بے شمار مواقع پیدا کر لیے ہیں، یہاں تک کہ اب اس کی قوت ایجاد اور قوت تخلیق فی الواقع معجزے دکھا رہی ہے۔ یہ سب اس کائنات کے پروردگار نے اس کے اندر رکھ دیا تھا، یہ اس کا پوٹینشل ہے، یہ سب کچھ وہ بالقوہ لے کے آیا تھا، اسی کا ظہور ہو رہا ہے۔ اس کے لیے انسان کو نہ کسی پیغمبر کی ضرورت تھی، نہ آسمان کے کسی الہام کی ضرورت تھی، نہ وحی کی ضرورت تھی، نہ کسی کتاب کی ضرورت تھی۔ ان سب چیزوں کا معاملہ اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا تھا۔ وہ پہلے دن جب دنیا میں بھیجا گیا، اس کو یہ شعور دیا گیا کہ وہ اپنے لیے سیاسی، سماجی، معاشرتی نظم بنائے، اپنی ضروریات کا صحیح فہم پیدا کرے، ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اقدامات کرے، جہاں مشکلات پیش آئیں ان کا حل نکالے، اپنے لیے گوناگوں سہولتیں پیدا کرتا چلا جائے۔ یہ سب چیزیں کسی مذہب، کسی فلسفے، کسی افلاطون کی محتاج نہیں تھی، یہ کسی پیغمبر کی محتاج بھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کیوں بھیجے، وحی کیوں نازل کی اور اپنی کتابیں کیوں اتاریں، اس کو خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اسی سوال کو سامنے رکھ کر واضح کیا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ انسان کا وہ مسئلہ جس کے بارے میں اس کو پہلے دن خبردار کیا گیا تھا، یعنی اس معاملے میں وہ خود رائے قائم کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، سوالات اٹھا سکتا تھا، عقلی استدلال بھی کر سکتا تھا، لیکن واقعے کی حیثیت سے ان چیزوں کو نہیں جان سکتا تھا کہ وہ جب اس دنیا سے رخصت ہوگا تو کیا مر کر مٹی ہو جائے گا؟ کیا جب ہم اس کو سپرد خاک کر دیں گے تو وہ فی الواقع خاک کا حصہ بن جائے گا، یا اس کے بعد کوئی دوسری زندگی؟ یہ وہ سوال تھا جس سوال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے دن اپنی طرف سے خبر دینے کا طریقہ اختیار کیا۔ چنانچہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب پہلے انسان کو یعنی آدم و حوا کو شعور دیا گیا تو ساتھ ہی وہ اللہ کے مکالمے سے بھی شرف اندوز ہو گئے، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کلام کر کے یہ بنیادی حقیقت بھی ان کو بتا دی۔ وہ بنیادی حقیقت کیا تھی؟ میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں نے تمہیں بنایا ہے، میرے سامنے تمہیں ایک دن ملاقات کے لیے آنا ہے، اور یہ ملاقات جواب دہی کے اسلوب میں ہوگی۔ جواب دہی کی بنیاد اس دنیا کا ابتلا ہے۔ تمہیں اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ یہاں ہر چیز تمہارے مطابق کر دی گئی ہے، تمہیں اس دنیا میں ابتلا سے گزرنا ہے۔ عربی زبان میں ابتلا کا مطلب ہے امتحان، آزمائش۔ اس اسکیم کے تحت تمہیں بھیجا گیا ہے، لہذا تیاری کرو۔ دنیا میں جو چیزیں تم نے کرنی ہیں ان سب کے لیے سب کچھ تمہیں دے دیا گیا ہے۔ جد و جہد کرو، لیکن اس کے ساتھ متنبہ رہو، خبردار رہو کہ ایک دن میری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور دنیا میں جو کچھ کر کے آئے ہو اس کے لیے جواب دہ ہونا ہے۔ اس کے بعد یہ سوال تھا کہ اس جواب دہی کی تیاری کس طرح سے کرنی ہے، اس میں کیا چیز ہدف، مقصد اور ٹارگٹ ہے، مجھے دنیا میں کس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ میں وہاں ناکام نہ ہو جاؤں۔ یہ مذہب کا موضوع ہے،
اللہ نے وحی اس لیے کی تھی، پیغمبر اس لیے نازل کیے تھے، کتابیں اس لیے اتاری گئی تھی۔ چنانچہ یہ دیکھیے کہ سورہ بقرہ میں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم نے جب انسان کو پیدا کیا تو کان الناس امۃ واحدہ، وہ اس معاملے میں، یعنی یہ کہ ہمارا ایک خالق ہے، یہ کہ ہمیں اپنے خالق کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، یہ کہ جواب دہی کے لیے یہ تیاری کرنی ہے، وہ اس کے بارے میں بالکل واضح تھے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، انہیں اس کا پورا علم دے دیا گیا تھا اور ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ پھر آگے فرمایا ہے کہ جب دنیا ذرا آگے بڑھی تو لوگوں نے ان باتوں کے بارے میں، یعنی اپنے خالق کے بارے میں، اپنے انجام کے بارے میں، جواب دہی کے بارے میں، اس کی تیاری کے بارے میں اختلافات کرنا شروع کر دیے۔ انہوں نے جو ان کو ہدایت دی گئی تھی، جو ان کو وحی کے ذریعے سے، پیغمبروں کے ذریعے سے تعلیم دی گئی تھی، اس میں طرح طرح کے سوالات پیدا کرنا شروع کیے، اس میں اختلافات اور تضادات پیدا ہونا شروع ہوئے۔ تو فرمایا فبعث اللہ النبیین، اس کے بعد اللہ نے فیصلہ کیا کہ اگرچہ ہم نے آدم و حوا کو ساری ہدایت دے دی تھی، لیکن اب جب اختلافات پیدا ہو رہے ہیں تو پھر کچھ لوگوں کو انتخاب کر کے لوگوں کے لیے اس ہدایت کو دوبارہ پیش کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ اس کے لیے فرمایا کہ ہم نے نبی بھیجے، اس لیے نہیں کہ وہ سماجی مسائل کا حل بتائیں، وہ معاشرتی مسائل کا حل بتائیں، وہ سیاسی مسائل کا حل بتائیں، وہ صحت کے مسائل حل کریں۔ فرمایا یہ مسئلہ پیدا ہوا، یعنی ان بنیادی حقائق کے بارے میں جب اختلافات پیدا ہوئے تو ہم نے پھر نبوت کا سلسلہ جاری کر دیا، ورنہ آدم و حوا کو جو کچھ بتا دیا گیا تھا، اگر اس میں اختلافات پیدا نہ ہوتے تو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ باقی معاملات کے لیے انسان کو سب کچھ دیا گیا تھا اور اس کے لیے وہ اپنی عقل کی حد تک خود مکتفی تھا، کفایت کرتی تھی۔ اختلافات ہوئے تو فبعث اللہ النبیین، ہم نے پھر نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، کیا کرنے کے لیے؟ مبشرین و منذرین، تاکہ وہ دنیا میں جد و جہد کرنے والے، اپنی عقل سے نئی دنیایں پیدا کرنے والوں کو خبردار کر دیں کہ تمہیں ایک دن ہمارے پاس حاضر ہونا ہے۔ تو فرمایا مبشرین و منذرین، ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ اچھا رویہ اختیار کرنے والوں کو حاضری کے موقع پر، یعنی پروردگار خالق کے حضور میں حاضری کے موقع پر بشارت دیں اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور خبردار کریں کہ اگر وہاں ناکام ہوئے تو وہ ناکامی غیر معمولی ناکامی ہوگی، ابدی ناکامی ہوگی۔ تو اس کے لیے دو لفظ استعمال کیے، انذار اور بشارت۔ انذار کا مطلب ہے آخرت کے بارے میں خبردار کرنا، اور بشارت کا مطلب ہے وہاں اچھے انجام کی خوشخبری دینا۔ تو پیغمبر اس لیے بھیجے گئے۔ اس کے بعد آگے آیت کہتی ہے کہ یہ سوال پیدا کر سکتے ہو تم کہ پھر ہم نے کتابیں کیوں نازل کی ساتھ؟ تو فرمایا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ان کے ساتھ ہم نے کتابیں اس لیے نازل کیں تاکہ لوگوں کے پاس ایک ریفرنس کی چیز آ جائے، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، وہ جو اختلاف پیدا ہوا تھا اس میں جب کبھی فیصلہ کرنے کی ضرورت ہو تو وہ ہماری کتاب کی طرف رجوع کر کے فیصلہ حاصل کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبوت، وحی، پیغمبری اور کتابوں کے نزول کا یہ مقصد بیان کیا ہے۔ اگر تو یہ مقصد سائنس نے پورا کر دیا ہے، یہ مقصد علوم جدیدہ نے پورا کر دیا ہے، تاریخ کے ماہرین نے پورا کر دیا ہے، تو فارغ، آپ بھی فارغ، ہم بھی فارغ۔ اور اگر یہ مقصد پورا نہیں ہوا تو پھر مذہب ایک زندہ ضرورت ہے، تا وقتے کہ انسان اس ضرورت ہی کا انکار کرے۔ وہ زندہ ضرورت آخری درجے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی ہے، اور فیصلے کے لیے جو کتاب
ان کو دی گئی وہ قرآن مجید ہے۔ یہ کتاب ہمارے لیے رہنمائی کا منبع ہے، لیکن کس چیز کی رہنمائی؟ یہ کہ ہمارا پروردگار کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کا معاملہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس نے کس قانون پر اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، اس کی بارگاہ میں جب ہم واپس جائیں گے تو جواب دہی کس طرح ہونی ہے، اس جواب دہی کی تیاری کیا کرنی۔ یہ قرآن کا موضوع ہے، یہ پیغمبروں کا موضوع ہے، یہ دین کی دعوت ہے۔ وہ آپ کے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بھیجا ہی نہیں گیا جن کے لیے انسان کو بہت عقل دی گئی ہے۔ تو اس لیے دین کو صحیح زاویے سے دیکھیے، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دین کا موضوع ہماری زندگی نہیں ہے، اس کا موضوع ہماری موت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ مجھے بھی آنی ہے، آپ کو بھی آنی ہے۔ وہ ہمارے سب سے بڑے مسئلے کو ایڈریس کر رہا ہے۔ اے کاش ہم اس مسئلے کی اہمیت سمجھ سکیں۔